صوبائی وزیر پبلک پروسیکیوشن چودھری ظہیر الدین کہتے ہیں کرونا ایکٹ نافذ کر دیا، آزادی رائے کا قانون موجود ہے مگر کرونا ایکٹ کے تحت اجتماعات کی اجازت نہیں، بولے حکومت جلسے کرنے سے نہیں روکتی مگر عوام کی وبا کا علم ہونا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی بھی عوام سے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی اپیل۔ مخیر حضرات کے تعاون سے آئی سی یو وارڈ بن گیا، کام نہ آیا۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں 50 ڈاکٹروں کی ضرورت، 3 ماہ میں ایک بھی مریض داخل نہ کیا جا سکا، تشویشناک حالت میں مریض الائڈ اور ڈسٹرکٹ ہسپتال ریفر، حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر اعجاز اختر ڈاکٹروں کی جلد تعیناتی کے لیے پرامید۔ لالیاں کے احساس سینٹر پر رقم کی بجائے سمز بٹنے لگیں، خواتین کو رقم کے لیے انتظار پر لگا دیا، سمز فوری دستیاب، سمز کے لیے انگوٹھا صحیح تو رقم کے لیے کیوں نہیں؟ خاتون نے اعتراض اٹھا دیا، ریٹیلر پی ٹی اے رولز کی خلاف ورزی کرتا رہا، سینٹر انچارج کا اظہار لا علمی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جھنگ کے ترقیاتی منصوبے کے لیے میونسپل کارپوریشن کو فنڈز جاری کر دیے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دوسرے قسط میں 20 کروڑ روپے جاری کیے، فنڈ سے مشینری، واٹر ڈسپوزل اور ڈرینز ٹھیک کرائی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ فیصل آباد کا اجلاس، لاہور جلسے پر تبادلہ خیال، ایم پی اے میاں طاہر جمیل، ملک شاہد علی سمیت دیگر کی شرکت، جبکہ جھنگ میں پی ڈی ایم اے کے ضلعی عہدیداروں کا اہم اجلاس، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت اہل سنت سمیت دیگر پارٹیوں کے عہدیداروں کی شرکت، نون لیگی رہنما اور کارکن 13 دسمبر کے جلسے کے لیے پرعزم۔ تاجر برادری کا پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی تعلق نہیں، فیصل آباد میں پی ٹی آئی ٹریڈرز ونگ کے مرکزی صدر طاہر نوید کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں، کرونا وائرس سے کاروبار پہلے ہی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ شالیمار ایکسپریس لاہور کی بجائے فیصل آباد سے چلائی جائے گی، وزیر ریلوے شیخ رشید کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ 1 جنوری سے شالیمار ایکسپریس فیصل آباد سے کراچی روانہ ہوگی۔ جھنگ میں 9 ماہ سے معطل ٹرینوں کی آمد و رفت بحال نہ ہو سکی، اسٹیشن کو ماہانہ 7 لاکھ کا نقصان، شہریوں نے وزارت ریلوے سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سے متعلق مسائل کے حوالے سے اجلاس، آر ٹی او چیف کمشنر کرامت چودھری کی خصوصی شرکت، صنعتکاروں نے چیف کمشنر کو مسائل سے آگاہ کیا، چیف کمشنر کا چھوٹے صنعتکاروں کے تمام مسائل بروقت حل کرنے کا عزم۔ فیصل آباد کے 6 پیٹرول پمپس کیسز میں سے 1 کی منظوری، اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کی، اے ڈی سی عفیفہ شاجیہ سمیت دیگر افسران کی شرکت، این او سی نہ ہونے اور نامکمل دستاویزات پر 2 کیسز ملتوی۔ فیصل آباد میں فیسکو کا ڈیٹ ڈیفالٹرز کے گرد گھیرا تنگ، فیسکو فرسٹ سرکل نے ڈیٹ ڈیفالٹرز سے 40 ملین روپے وصول کر لیے، فرسٹ سرکل نے ڈیٹ ڈیفالٹرز سے متعلق ریکوری رپورٹ جاری کر دی، حکام کا کہنا ہے کہ ڈیٹ ڈیفالٹرز سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ فیصل آباد میں 1.5 لاکھ ٹیکس گزاروں نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروا دیے، 25,000 ٹیکس نادہندگان نے تاریخ میں توسیع کے لیے درخواستیں جمع کرا دیں، ایف بی آر حکام نے نان فائلرز کو کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ سرگودا روڈ پر ٹریفک مسائل کم کرنے کے لیے چوک کو بند کرانا منصوبہ ناکام ہو گیا، جامعہ چشتیہ چوک مستقل بند کرنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، اہل علاقہ ایم پی اے شکیل شاہد کے خلاف سراپا احتجاج، مکینوں نے چوک کی بحالی کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل پر درخواست بھی دے دی۔ این او سی نہ ہونے اور نامکمل دستاویزات پر 2 کیسز ملتوی۔ فیصل آباد میں فیسکو کا ڈیٹ ڈیفالٹرز کے گرد گھیرا تنگ، فیسکو فرسٹ سرکل نے ڈیٹ ڈیفالٹرز سے 40 ملین روپے وصول کر لیے، فرسٹ سرکل نے ڈیٹ ڈیفالٹرز سے متعلق ریکوری رپورٹ جاری کر دی، حکام کا کہنا ہے کہ ڈیٹ ڈیفالٹرز سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ فیصل آباد میں 1.5 لاکھ ٹیکس گزاروں نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروا دیے، 25,000 ٹیکس نادہندگان نے تاریخ میں توسیع کے لیے درخواستیں جمع کرا دیں،
FBR حکام نے نان فائلرز کو کارروائی کا اندیا دے دیا۔ سرگودا روڈ پر ٹریفک مسائل کم کرنے کے لیے چوک کو بند کرانا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ جامعہ چشتیہ چوک مستقل بند کرنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اہل علاقہ MPA شکیل شاہد کے خلاف سراپا احتجاج۔ مکینوں نے چوک کی بحالی کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل پر درخواست بھی دے دی۔ فیصل آباد میں پریس کلب میں انجمن ماہبان اون اور محمد کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف نعت خواں اور قوالوں کی شرکت۔ چودھری غلام مصطفیٰ انصاری، مرزا جواد، سردار شوکت علی لونا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد شریک۔ معروف قوال شبیر نصرت نے عارفانہ کلام پیش کیا۔ پیس فاؤنڈیشن اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کلچرل میلہ انسانی حقوق کے عالمی دن پر میلے میں پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ MS چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر حبیب بٹر، ریاض حسین انجم، میاں ندیم احمد سمیت دیگر کی شرکت۔ معاشرے کو غریب بے سہارا لوگوں کی صحت، تعلیم اور خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر MNA ریاض فتیانہ کا ویڈیو بیان۔ کہا اسلام میں تمام انسان برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ DHQ ہسپتال چنیوٹ میں زیر علاج مریضوں کو مفت کھانے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے 3 وقت کھانا فراہم کیا جائے گا، جبکہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے نشاط آباد پل فیصل آباد کے نیچے لنگر خانہ قائم۔ DC محمد علی، AC عمر مقبول اور سیلانی ٹرسٹ چودھری یاسین نے افتتاح کیا۔ افسران نے مستحقین کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ سٹی 41 فیصل آباد کی خصوصی بچی کی آواز بن گیا۔ اسپیشل آرٹسٹ عائشہ کی تصویروں کی نمائش اگلے ہفتے لائل پور میوزیم میں لگائی جائے گی۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان نمائش کا افتتاح کریں گے۔ ٹھنڈی ہواؤں اور کالے بادلوں نے ٹھنڈے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا۔ رنگین موسم کا بھرپور لطف اٹھانے کے لیے شہریوں کو مچھلی کی یاد ستانے لگی۔ فیصل آباد، چنیوٹ اور کمالیہ میں شہری تازہ مچھلی کی خریداری کے لیے سٹالز پر امنڈ آئے۔ رہو، ملی، سلور، گرل اور ڈولا، گلپام سمیت مختلف اقسام کی مچھلی فروخت کی جانے لگی۔ اور فیصل آباد کے معروف بزنس مین چودھری سہیل بے کی 25ویں سالگرہ دوست احباب اور عزیز و اقارب کی طرف سے مبارکباد۔